40 سال گزرے کی عمر کی نمازوں میں کیا کیا انہوں نے بولیے کیا کیا. آج ہم ایسی راتیں ملی بھی تو خزائے عمر کے وقت گزارتے نہیں کرتے. حالات کتنی ہوئی ہے ان میں ہم نے کیا پڑھا. ہم کے شہدائی ہے نا, ہم کے چاہنے والے ہیں نا, تو ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا قرینہ بنانا ہے. ہمیں سچی وفائے محمدی اپنے اندر لانا ہے جو ہم نے ان کی زندگیوں میں دیکھا ہے. جب وہ کمال کو پہنچے, کمال بندگی کو پہنچے, تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اختیار کیا, کیسے اختیار کیا کہ وہ پانی کو تصرف کرنے لگے. کرامت آئے کیسے کیسے تصرفات ان کے پاس رہے, کیسی کیسی کرامتیں. تو کرامتوں کا اختیار اب کب دیتا جب بندہ جذبے بندگی میں اکمل ہوتا, وفائے حبیب اللہ کے جذبے سے سرشار ہوتا, اور اس کے بعد کوشش اور محنت میں کمی نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں گناہگار تھا, تائب ہوا, توبہ کیا, راضی کیا اللہ کو, اور جذبے میں سرشار ہو گیا, اور جذبے سے اتنا سرشار ہوا کہ محنت شروع کر دی. اللہ اس کی مقصد کو پورا کرے گا اور بندوں کی فہرست میں شامل ہوگا. اور جب ہم بندے خدا میں ہم شامل ہو گئے, اللہ تعالیٰ فرما دیا یا عبادی اے میرے بندے مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے آج کیا, میں دینے کے لیے راضی ہوں. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے ماضی کا محاسبہ کر کے نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں بولیے پیش ہوں. اور جب رب نے فرما دیا میرے بندے, اور شیطان خود کہتا ہے کہ اللہ میں سب پہ حرب چلاؤں گا, سب کو تجھ سے گمراہ کر دوں گا, مگر وہ بندے جو تیرے ہوں گے ان پہ میرا حربہ نہیں چلے گا. تو بندے خدا کے بننے میں بولیے امان ہے, خدا کے بندے بننے میں امان ہے. اور خدا کے بندے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک وفائے ہمارے عمل میں, ہماری کوشش میں, ہماری فکر میں, ہماری فہم میں رس بس نہ جائے. جب تک ہم کچھ نہیں ہیں اور اب تک ہمارے اندر کچھ نہیں, تو ہمیں تب تک محنت کرنی ہے جب تک یہ اثر ہمارے دین ہمارے اندر اجاگر نہ ہوتا. تو عزیزو جاگو, یہ زندگی کی جو اسکیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے استعمال کر کے جذبہ جب تک آپ کے اندر رہا. آپ نے دیکھا صحابہ کا دور ہے, جذبے حبیب اللہ, محبت حبیب اللہ سرشار ہے, دشمن لرز رہے, کانپ رہے ہیں, تھرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ کسی کو کچھ کیا نہیں گیا, خالی سب مل کے حبیب پاک کے جھرمٹ میں سارے صحابہ مل کے خالی مکے میں داخل ہو گئے. مکہ بولیے پتا ہوگا, ارے یہ اللہ کا گھر تھا, یہ اللہ کا مکان تھا, یہ تو ملنا ہی تھا مسلمانوں کو. اسلام کا شعار ہے, اسلام کے لیے آیا ہے, اسلام کا مرکز ہے, وہ تو آنا ہی تھا واپس. مگر یاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ آپ کی چھاپ ملے تو سیدنا عمر فاروق کو دیکھو کیسے وفا رکھتے تھے, کیسا جذبہ تھا ان کے اندر, کیسا عشق رسول تھا ان کے اندر, کیسی بندگی کا سلیقہ ان کے اندر تھا. معاملات میں اتنے کھڑے اور ایسے معاملات میں اپنے اوپر خود بینی رکھنے والے کہ تنہائیوں میں جا کے گھوڑنے لے کے اپنے آپ میں زر ڈالا. لوگوں نے اسباب پوچھے کہ عمر کیا معاملہ ہے, کیوں کرتے ہو ایسا؟ نہیں معلوم اس جسم نے کتنی خدا کی انجانی میں بے وفائی کری, نہیں معلوم کہ جسم نے کتنوں پر معاملات میں کمی کر دی. اس لیے اس کو بلا رکھنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں, اپنی تبلیغ کرتا ہوں. یہ ریاضت ہے, ہم میں ایسی ریاضت. اچھی اگر کوئی متنبع کرا تو برداشت نہیں کرتے, کوئی آگاہ کرا تو برداشت نہیں کرتے, اور خود بیوی تو ہم سے ہوتی ہے, انجانے میں تو خطا ہوتی ہے کہ تو بولتے امام صاحب, مول صاحب, خطیب صاحب تمہارے پیرا سجدے میں اٹھنے صحیح کر لو, نہیں بول رہا. اب اس کو کام جا کے کوئی کی بھی نہ کیا شروع کر دیتے امام صاحب. ہوتا نہیں ہوتا ایسا, ہمارا عمل ایسا ہے نہیں ہے, ہمارا بنا ایسا ہے نہیں ہے. بولیے تو یار عزیز اور بزرگوں, یہ رات شروع ہونے سے پہلے جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کیے تھے ان کو راضی کر دیے, تو سمجھ لو وہ امان تھی, وہ امان تھی. یہ رات آنے سے پہلے جو شہر میں
جو لوگ اپنی عصمتیں بیچنے والے ان دکانوں پہ جانے والے خریدار ہیں، سمجھ لو اگر انہوں نے اس عمل سے بیزار بھی اپنے اندر لا لی اور برات حاصل کر لی، وہ بھی امان ہے۔ اور جنہوں نے خمر پینے اور خمر کی دکانوں پہ جانے، شراب پینے، نشہ کرنے کے عادی بنتے ہیں، اور جنہوں نے باز رہنے کا عزم کر لیا، وہ بھی امان ہے۔ اور جو تعلقات توڑ لیے تھے رشتہ داروں سے، رشتے توڑ رہے تھے، رشتے توڑنے کے کام کر لیے تھے، غفلت میں تھے، مگر معلوم ہو گیا کہ یہ رات آنے سے پہلے یہ سب کر لینا ہے، اور جا کے محبت سے رشتہ استوار کر لیا، چاہے وہ مانے نہ مانے، مگر آپ نے پہل کر دی، ان کے لیے بھی امان ہے، ان کے لیے بھی امان ہے۔ اور یاد رکھیے عاجزی میں برکت ہے، اور کیونکہ عاجزی پیارے حبیب اللہ کی صفت ہے، پیارے اللہ کی صفت ہے۔ پیارے آقا دو جہاں کے مالک تھے، کائنات کے مالک تھے، اللہ نے آپ کو اپنی ذات کے بعد پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، عرش مقام عطا فرمایا، بالغ شدہ پوری قصہ مختصر یہ درجہ اپنے پاک کو اللہ نے عنایت فرمایا، عطا کیا۔ اس کے باوجود کتنی عاجزی پیش کی میرے آقا نے، بولے دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو۔ یاد رکھو یہ اللہ کے حبیب نے کیوں فرمایا؟ ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو تو ضمانت اللہ نے دی نا۔ جو کچھ آپ کے گناہ ہیں سب کے سب بخش کیے گئے، آپ گناہ کرتے نہیں، آپ معصوم ہیں، قرآن ضمانت دے رہا ہے، دے رہا نہیں؟ ماں تقدم من ذنبی کے تحت آپ کو اعلان کر دیا گیا، پوری کائنات خلقت کو سنا دیا گیا کہ میرے حبیب کا تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا حبیب گناہوں سے مبرہ ہے۔ اس کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کے لیے ہم جیسے کمزور بدبخت گناہگار سیاہکار غافلین کو بیدار کر کے خدا کی بارگاہ میں بندگی کا سلیقہ لینے کے لیے میرے حبیب پاک نے اپنی زندگی کا ایک طریقہ تھا، بتایا کہ دیکھو میرا یہ عمل ہے، ساتھ ہی کوثر مالک کے دو جہاں ہیں، اس کے باوجود فرمانے کے 70 مرتبہ میں استغفار۔ جنت کی مالکنی سے فرماتے ہیں اے فاطمہ تیرا حساب و کتاب یہ نہ سوچنا کہ تو میری بیٹی ہے، تیرا بھی معاملہ محشر میں اللہ تعالیٰ استثنائیت سے فرمائے۔ یہ اس لیے بولے، ایک طرف سے بول دیے جنت کی سردار نہیں ہے، ارے سردار نہیں سے کوئی سوال کرتا، عزیزو جاگو، عقلوں کے دروازے کھولو، کھڑکیاں کھولو، اللہ کی محبت میں یہ جب عقل کھلے گی تو سمجھ میں آئے گا یہ ڈانٹ کا جو انداز دکھ رہا ہے یہ تشہیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ تم کو بیدار کرنے، جگانے، اور آپ کی اس رات میں سچے دل سے خدا کی بارگاہ سے بندگی کا پروانہ حاصل کرنے کا سلیقہ۔ اس لیے آقا لوگ جو ہے وقت لگا کے وقت لے کے لوگوں کے ایمان کو چھینتے، عقیدے بگاڑتے، جاگو، ایسے پہلو اپنی عقل سے اپنی زبان سے استعمال کرو، ہر پہلو کا مطلب سمجھو، ہر بیان کا مطلب سمجھو، گوشے رسول کو کیا بتایا گیا؟ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم بندگی کا طریقہ چاہتے ہو تو میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، تو نمونہ کس کے لیے ہو؟ کس کے لیے نمونہ ہو؟ قیامت تک آنے والی ابتر سے ابتر امت کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ امت کے لیے، وقت کے خطب و غوث کو بھی اگر جینا ہے بندگی میں تو سلیقہ ان کو کہاں سے ملے گا؟ نمونہ کہاں سے ملے گا؟ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ منہج کہاں سے ملے گا؟ ابتر ہے، گرا ہوا ہے، بالکل بدبخت ہے، اگر وہ بندگی کی طرف عروج چاہتا ہے تو اس کو عروج کا سلیقہ کہاں سے ملے گا؟ بتائیے کہاں سے ملے گا؟ ہر فرد، ہر کسر نکس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ میرا حبیب تمہارے لیے نمونہ ہے۔ عزیزو غور کرو، تمہارے حبیب کی ایک سنت دیکھو، جب بھی تم آئینہ دیکھنے چاہتے ہیں تو آئینہ دیکھ کے کیا پڑھنا ہے؟ دعا پڑھنا ہے، معلوم ہے وہ دعا کیا ہے بھائی؟ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی۔ کیا معنی اس کے؟ ہائے ہائے قربان جائے میرے آقا، کیا طریقہ کا فرمائے، کیا سلیقہ کا فرمائے، اس میں تعلیم کتنی گہری ہے، غور فرمائیے۔ ہر دن ہم کو اپنی حقیقت کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف ہم کو پھیرا جا رہا ہے، مگر ہم غفلت میں بولتے سمجھ
پھر مجھے بولنا پڑے گا بردستہ آپ کی کمیٹی نے بڑی آسانی پیدا کی تھی، ہر اتوار کو آؤ یہ بنیادی سلیقہ سیکھو. مگر میرے بھائی بڑے میں دیکھ رہا ہوں جمعے کے دن مسجد بڑھتی کرتے کیا ملتا بالکل نہیں معلوم. میں اب تک کہنے والا آج بول میرے کو فکر نہیں ہے کسی لیڈر سے. اگر پورے جمعے کبھی بن کے خالی بند کرا تو السلام علیکم بولنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے آتا ہوں. نظرانہ تو آنے جانا ہے، وہ اس لیے آنا ہے کہ میرے نام سے منتخب ہو گیا، وہ اس لیے دینا ہے، چھوٹا بھی نہیں سمجھے. اگر نہیں لینے کا ہوتا تو نہیں دینا شروع سے، وہ منتخب ہو گیا تو ہونا. مگر یاد رکھیے اس کے لیے میں نہیں آتا خدا کی قسم. ایک مقصد ہے میرا ہر جگہ، میں جہاں بھی خطابت کیا ہوں معلوم کر لیجیے میرے بارے میں، میں ایسے ہی مجھے صرف ڈر ہے تو پروردگار کا اس کے محبوب کا، میں کسی کو خاطر نہیں رہتا. اس وقت تک اگر وہ تقوی والے ہیں، اگر عامل و عمل ہے، بالکل میں سر بخر کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، محبت سب سے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ طریقہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے. ہر ایک سے رفیع سے رفاقت سے پیش آنا یہ حبیب کی سنت ہے. ہر ایک سے فقیر ہونا، ہر ایک کو ایسا محسوس ہونا کہ وہ کا دوست، یہ سلیقہ حبیب پاک کا ہے، کسی اور کے ادا نہیں ہے، یہ حبیب کی ادا ہے. اور یہی میرے اساتذہ نے سکھایا، میرے مربیین نے سکھایا، میرے مولدین نے مجھے سکھایا، اور یہی میں آپ تک لاتا ہوں. تو عزیزوں دیکھا میں کہ فقہ بنیادی چیز ہے، روزمرہ زندگی کی چیز ہے. صبح ہو رہی شام ہو رہی زندگی یوں ہی تمام ہو رہی، اور جس کو معاملات نہیں معلوم، بیوی بچوں کا کیسا کرنا نہیں معلوم، بچے کی پرورش کیسا کرنا نہیں معلوم. آج لوگ دیکھیے کتنے حالات برے ہو گئے، آپس میں محبت گھروں میں نہیں، بھائی بھائی کا دشمن، جتنے گھر ایسے اتنے بڑے نا ایک تو میں کسی کے بھی کیسا حال نہیں ہے، بھائی بھائی سے ذرا تو کے اندر سے ایسا چپکی بھی لایا بھائی کہیں کو ہونا سے تو معلوم آپ کو اللہ اللہ سلام کرنا بند کر دیا بھائی. سلام کا جواب وعلیکم السلام بولنے کی طبیعت بن گئی، السلام علیکم بولنے کی عاجزی نہیں ہے. بول رہے ہم بات یہ ہمارے اندر آئی نہیں ہے. میں تو مولوی میں بول دے رہا ہوں، اللہ بولتا ہوں مولوی میں دیکھتے ہیں کوئی میں سے سلام نہیں کرتا، دیکھ اندر چلے گا اور خطیب صاحب کوئی مزہ نہیں مارتا، دیکھتے وہ سلام نہیں کرتا. یہ کب کریں گے، کب کریں گے؟ نمونہ بننا پڑے گا. آپ سلام کریں گے تو آپ کو سلام دینا لوگ سیکھیں گے. پہلے گھر میں بڑے آپس میں سلام کرتے تھے، بھائی بھائی کو سلام کرتا تھا، بچے ماں کو سلام کرتے، جمعہ پڑھ کے آیا تھا السلام علیکم ختم ہو سی کرتے تھے، اور ان کے بچے دیکھتے تھے ان کو سلام کرتے تھے. آج ہمارے اندر جو کچھ ہے ہمارے ماں باپ کو دیکھ کے ہمارے اندر ہے، کیونکہ سب سے پہلے طریقے کس سے ہوتے؟ بولیے مربی کس سے بچے ماں باپ سے ہوتے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے پوری زمانہ سے بتاتا ہوں، یہ بچہ استعمال کر رہا موبائل، یہ موبائل لے کے موبائل استعمال کرنا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کون سی کمپنی کا ہے، اس کی کیا فیسلٹی ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے، اس کے بعد اس کی قیمت کیا ہے نہیں ہے سب. ایسی چیز چن کے ٹھوک بجا کے قیمت لگا کے اس کو حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد آج کل نواب ہو رہے ہیں، ہمارا بچہ اندر گھس کے اسٹور میں سے ڈاؤن لوڈ کر کے باہر ڈالے گا بھائی. ارے کیا تیرے اکل میں پتھرے پڑے بابا، جب انہیں اتنا گھس کے اسٹور میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے باہر آ کے تو کچھ ہو رہا سلام کرنا تیرے بچے کیوں نہیں آیا. گھر میں ماں باپ آ رہے تیرے دادا دادی آ رہے، سلام کرو بیٹا دادا دادی ہے بولنا پڑ رہا. غور کریے میں بہت اچھی بات آنے والا ہوں. روزمرہ زندگی کے چلتے سنتوں سے لاپرواہی کیا ہو رہی ہے، یہ سلیقہ میں نے سیکھا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنا بچہ بھائی میرے دوست کو بولو دکھاؤ ملا کے کرنا نہیں کرنا، تو بیٹھ کے کتنے وقت کام کرنا، بازو بیٹھ کے واچ کر کے واچنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا. تو گویا تیرا سلام تیرے پاس نہیں ہے، تیری اولاد میں نہیں. نماز تیرے پاس نہیں ہے، تیری اولاد میں نہیں ہے. اخلاق تیرے پاس ہے، تیری اولاد میں نہیں ہے. عداوت تیرے پاس ہے، تیری اولاد میں ہے. رشتے توڑنا تیرے پاس ہے، تیری اولاد میں ہے. ماں باپ کی نافرمانی تیرے پاس ہے، تیری اولاد میں ہے. اور بے وفائی کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، جو کچھ خبیث عادتیں رہتے ہیں تیری اولاد میں آ گئے. تو تیری اولاد کے کون ذمہ دار ہے؟ میں خود اپنی اولاد کا ذمہ دار مانتے نہیں مانتے، کیونکہ فارمولے سے ہٹ گئے، اسکیل سے ہٹ گئے تو حالت گھر کی اپنے گھر کی یہ ہو گئی، اپنے فرزند کی یہ ہو گئی کہ سلام کرو بولنا پڑتا، نماز پڑھو بولنا پڑتا. اگر آپ جیسے
موبائل کا استعمال گھر میں کر رہے ہیں آج کل گھر میں شوق سے، اور بچوں کو دکھا رہے ہیں. اگر یہی شوق سے نماز پڑھنے کا طریقہ دکھا دے، یہی شوق سے ماں باپ کی فرمانبرداری دکھا دے، یہی شوق سے مہمانوں کا استقبال سکھا دے، یہی شوق سے حقوق العباد کے اندر کردار دکھا دے، یہی شوق سے اچھی کیریکٹر اپنے سب بچوں کے سامنے پیش کر دے، تو بچہ وہ بھی اپنا نمونہ پیش کرے. مانتے نہیں مانتے گا؟ ہے کسی کو انکار اس سے؟ عزیزو، یہ رات دعوت فکر دے رہی ہے. یہ رات اللہ کی بندگی میں آنے کے لیے ہمارے لیے فراغ کھلی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد ہم اس کی بندگی میں آ جائیں. اسی لیے شاید متنبع کرنے کے لیے حالات میں شہر جاگو. ایک ہوا کا جھونکا کیسا آیا، گھروں کے چھت کھلے. معلوم آپ کے محلے میں حالات کیا ہوئے مجھے نہیں معلوم، مگر گھروں کے چھت کھلے. ہم بچپن میں دیکھتے ڈامر میں کینا ہوا کرتے گھروں پہ، اس دور میں کینا ڈھونڈنے کے لیے محلے کے دروازہ. ایک دور ایسا آیا تھا بچپن میں ہمارے. یہ غریب تو ہے، میں سمجھتا ہوں میں 10-12 سال کا تھا ہوگا، تب ایسی ہوا طوفانی کہ جھاڑا نبی بھی گرے تھے اور بہت ہیبت شروع ہوئی تھی. اور اس وقت حالت کیا تھی، سب بیٹھ کے تسبیح لے کے تسبیح شروع کر دیے تھے. آج ایسا نہیں دیکھا. کیوں؟ جذبہ ختم ہو گیا، کوشش ختم ہو گئی، دل کالے ہو گئے، کلوٹے. دلوں کو کوئی چیز کا بھی اثر ہونے والا نہیں دکھ رہا. کیا ہونے والا ہے ہمارا حال، رب جانے. بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے زندگی. تو یہ جو لمحے ہمارے پاس بچے ہیں، اس کو گنوائیے، ان کی قدر کیجیے، حکم کی تعبیر میں پوری کرواؤ. اللہ تعالیٰ کی دعا کرواؤ. جی میں ایک بات چھوڑا تھا، یہ یقین تھا ڈیری میری کا تھا اور وہی جواب. دیکھیے یہ بہت اہم بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب کی شفقت سے آپ واقف ہو نہیں تو واقف ہو گئے ہوں گے نا. اللہ کے حبیب کے اتنا رحیم کوئی ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے رحیم کا لفظ اللہ کے حبیب کی ذات کے لیے استعمال. رؤوف کا لفظ حریص علیکم ہے نا. اللہ کے حریص ہے اس معاملے میں تم کو نیکیوں کا خور بنانے کے لیے، تم کو بارگاہ رب العزت میں مقبول بنانے کے لیے، رب العزت کی بارگاہ میں رسوا ہونے سے بچانے کے لیے حبیب پاک ہے حریص. ہاں ان کے جیسا شفیق، ان کے جیسا رحم دل، ان کے جیسا مہربان تمہارا اپنا سچا کوئی نہیں سوائے ان کی ذات. ایسے حبیب اور شفقت کے لیے ایک بار میں کہہ رہا تھا، مثال میں دے چکا تھا، مجھے اچھا یاد ہے کہ مجھے حال میں شاید مثال دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی بھی زبان کا شخص آتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح بڑے عمدگی سے بڑی اعلیٰ انداز میں فرماتا. اس شفقت سمجھانے کے لیے کہ حبیب پاک کتنے شفیق اور کتنے رحم دل ہے امت کے اوپر. دیکھیے آج کل اگر مجھے سوال کرے کون سا ایک سے دو پوچھ لیا الگ الگ تقریر کر کے خراب کے کوئی چیزوں میں، مطلب انٹرسٹ کے بارے میں، بگ انٹرسٹ کے بارے میں، یا جو ہے نا کچھ بھی اور کاروبار آج کل چل رہا، چٹ فٹ کا کاروبار چل رہا، آج کل چھٹیاں خراج کے چل رہے ہیں. ایسے معاملات میں ایک ہی بات کو لایا لگا کیا ہے وہ ہر حال میں پوچھ لیا تھا چل ادھر بالکل کدھر ہے بولتے نہیں بولتے. یہ معمولی کوشچنس نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی کے کوشچنس ہیں. مگر بیزار بات ہے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں شخص آیا آ کے بولا یا رسول اللہ تمہارا دین بہت پسند آیا مجھے، میں دین میں آنا چاہتا ہوں، مگر ایک میرے اندر عادت ہے اس کے لیے میرے کو آپ ویٹو دے دو، اجازت دے دو، مستثنا کر دو سب سے، کیونکہ اسلام میں بڑی وعید ہے اس کی. میں دیکھا کیا ہے وہ بولے وہ زنا کی عادت ہے، زنا کی عادت دو جس کا لفظ سننے سے ہمارے اندر آنکھ پہ کاٹے چلے آتے ہیں. اگر حالات ایمانی ہے اور میں جبھی انداز میں کھلا آگے تو دربار رسالت میں صحابہ پورے پاکیزہ کو بیٹھے ہوئے جن کے خیالات میں بھی ایسی بات آ سکتی ہے. ایسے روشن ایمان والے، ایسے اللہ کے یکتائیت پہ یقین رکھنے والے، وحدت کے جام پینے والے ہمارے پاس ایسے صحابہ ان کی جھرمٹ ہے پورا ان بیچ میں آ کے بول رہا ہے یا رسول اللہ میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں مگر ایک چیز کی یاد دے دو میں ابھی نہ اللہ کی حبیب غصہ ہوتے ہوئے شفقت سے اس کو اٹھائے بیٹھے
غلط ہے ایسا ٹھیک ہے اتنا بتا اگر تیری ماں کے ساتھ یہی فعل جس کے تو تقاضا کر رہا ہے اگر کوئی اور کرے کیا تو پسند کرتا نہیں یا رسول اللہ حدیث پر لکھا ہے اگر کوئی تیری ماں کو چھوڑ کے تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہا تو بالکل پسند نہیں کروں گا بیوی کے ساتھ نہیں خالہ کے ساتھ نہیں جب تو تیری خالہ کے ساتھ تیری بہن کے ساتھ تیری بیوی کے ساتھ تیری ماں کے ساتھ ناپسند کرتا ہے جس کے ساتھ تو ارادہ کرتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے کسی کی بہن ہے کسی کی خالہ ہے کسی کی بیٹی ہے یہ کیسے ممکن ہے اس کا دل ایسا روشن ہوا کہا یا رسول اللہ صدقتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان صدا دل روشن ہو گیا دل روشن ہو گیا تو یہاں پہ میں جس نقطے کی طرف آپ کا ذہن مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے دیکھتے آقا کی شفاعت آج آپ ہم کسی سے اتنی اچھی بات کرتے ہیں ایسی عشاء کر سکتے ہے ہمیں ایسی ضرورت معاملی گھر میں بھانا ضروری ہوتا ہے اس کا کرنے کی استطاعت میں ہوتے مگر میرے آقا کے پاس بڑے بڑے ایک دوسرے کے دشمن دو قبیلے آتے بغل کی ہو کے دوست ہو کے آتے میرے آقا میں وہ انداز کا میرے پیارے آقا میں وہ انداز کلام تھا آخری گفتگو کا یہ عالم تھا جب آپ کلام کرتے تو بس سب شیرو شکل ہو جاتے آپس میں ملاقات کر لیتے بغل کے بغل ایسے آقا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کسی کو امام بناؤں اور خود باہر نکلوں جو لوگ مسجد نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ سے جلاتا کس نے فرمایا ایسے رحم دل آقا ایسے کرم فرما ایسے مہربان ایسے شفیق ایسے رؤوف اور ایسے ساقی کوثر جس کی شفاعت پہ ہم یقین ہے وہ آقا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو امام بناؤں اور جو لوگ مسجد نہیں آتے اور نمازیں گھروں میں پڑھتے ان کے گھروں کو جا کے گھر جلاتا اللہ عزیزو غور فرمائیے نماز کی اہمیت سمجھے جو لوگ سمجھتے ہیں یہاں پڑھ لیے گھر میں پڑھ لیے نہیں 5 وقت مسجد میں بولیے آنا ہی آنا یہ رسول کی چاہ ہے یہ رسول کی آرزو ہے اور یہ رسول کا امر ہے اب آپ کے ہاتھ میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیجیے 5 ٹائم جہاں مسلح پہ نہیں آئے ایک جا جمع نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے دل جو مختلف ہو رہے ہیں وہ دل دور نہیں کہ حالات بہت برے ہو جائیں اس کے بعد جاگ کے فائدہ نہیں ہوگا قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے عالم کیجیے مولا ہماری امداد فرما مولا اپنے کرم کی خیرات ہم پہ نازل فرما مولا تجھے تیرے شفیق محبوب کا واسطہ مولا آج کی رات ہر ایک کو رسوائی سے بچا لے آمین ہر ایک کو محرومیت سے محفوظ کر دے آمین مولا ہر ایک کے ساتھ اپنی رحمت والی چادر تنی ہوئے مولا اس کی بارش کی چھٹے ہر ایک پہ نواز دے مولا ہر ایک پہ کرم فرما دے مولا ہر ایک کو پروانے مغفرت عطا فرما دے مولا ہر ایک کو اپنے بندوں کے فیض میں شامل فرما دے مولا ہمارے دلوں میں تصرف کرنے والے مالک ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی وفا کی طرف پھیر لے مولا ہمارا خاتم بالخیر فرما عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما تکبر سے نجات عطا فرما تکبر سے محرومیت عطا فرما عاجزی انکساری کو جلا عطا فرما عاجزی اور انکساری کا قرینہ عطا فرما معطب بنا بہت حسن اخلاق عطا فرما بڑوں کا رد کرنے والا بنا ہم عمروں سے شفقت کرنے والا بنا رفقائے رفاقت کرنے والا بنا مولا اچھی اخلاق عطا فرما اچھی کردار عطا فرما تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئے وہ قرین زندگی عطا فرما عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما خاتمہ خیر فرما وقت نظار کلمہ طیبہ عطا فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم